حضرت علی علیہ السلام لائے تھے یمن سے اور اللہ کے نبی لائے تھے مدینے سے، تو وہ مل کر 100 تھے۔ تو 100 اونٹ تھے، تو ان میں 5 اونٹوں کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا، پھر اس میں سے ایک کو آپ کے سامنے کھڑا کر کے آپ وہ یہاں برچھا مارتے ہیں تو خون سارا بہہ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو زمین آسمان اور انسانوں نے عجب تماشا دیکھا کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، ایک دوسرے کو نا وہ چکیاں کاٹ رہے تھے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ تو جب تک آپ کے ہاتھ میں برچھا تھا، آخری اونٹ تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ ہر اونٹ چاہتا تھا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائے، ہم آہوں آن صحرا سر خود نہاد برکف و امید آن کے روزے و شکار خواہی آمد۔ آپ سمجھ تو بھی ہوں گے، آپ کو فارسی سنانا تو بینس کے آگے بین بجانے اور کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے ہیں دشمن کے نصیب میں کیوں ہو آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا، میرا جو سر سلامت ہے آپ میرے سر پہ خنجر آزمائیں۔ اور دوسرے کا مطلب ہے کہ ہرنوں کو پتہ چلا کہ آج سرکار آ رہے ہیں، تو وہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے سر چکا کے، اس امید پر کہ آج ہمارے سر کٹیں۔ تو اونٹوں نے یہ 2 شعر ثابت کر کے دکھایا، لوٹ رہے۔ اس کے بعد 63 کے بعد آپ نے برچھا پھینک لیا۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تو پھر کوئی لڑائی نہیں تھی، پھر وہ آرام سے جس کو لے کر آتے تھے وہ آ جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ قربانی پر ایک چھترا، بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے ہیں، ذبح فرماتے تھے امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف، ایک قربانی اپنی دیتے تھے اور ایک امت کی طرف دیا کرتے تھے۔ اس سنت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں 77 دفعہ ذکر آتا ہے۔ 77 دفعہ ذکر نہیں، نام ذکر تو اس سے زیادہ ہے، لیکن 77 دفعہ آپ کا نام نامی آتا ہے۔ اور آپ انبیاء میں وہ ہستی ہیں جن کو یہودی بھی سلام کرتے ہیں، عیسائی بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمارے تو ہیں سچا سلام تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، بنو اسرائیل 4000 نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے جو ساری کائنات پہ بھاری آئے۔ تو آئے تو مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اضوا فعجزنا عن ورائہ۔ یہ متنبی تپ الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے۔ یہ مجھے متنبی کے پہلا قصیدہ ہے نا، اس کا شعر یاد ہے، ازل العواز لحول قلب الطائہ وحو الاحبت منہ فی سودائہ، یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشفائہ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ متنبی میں نے بڑی یاد کی تھی، تو وہ کہتا متنبی کہتا ہے صدیاں گزر گئیں، زمانوں پہ زمانے گزرے، مضت الدہور فما اتینا بمثلہ، تو سیف الدولہ جیسا کوئی نہ لا سکیں، لما اتا، اور جب وہ آیا فعجزنا عن نظرائہ، پھر زمانے عاجز آ گئے اس جیسے کو لانے میں۔ تو یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فٹ ہوتا ہے۔ سورج چاند کی گردش، زمین آسمان کی گردش، چلتے 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 جب لمبا سفر کر گئے اور کوئی بھی ایسا نہ آیا جو اس کائنات میں سجتا اور پھبتا، اور جس کے سر پہ حسن و جمال و کمال کا تاج رکھا جاتا، تو جس کے تبسم سے موتی بھی بکھرتے، جس کی بات میں شہد کی مٹھاس ہوتی،
جس کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی، تو جس کی پرواز اللہ کی ذات تک ہوتی، ملاقات تک ہوتی، جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آ کر اس قلعہ کو پر کیا، اور پھر کائنات اس جیسا کوئی نہ لا سکے۔ ایک سلسلہ بنو اسرائیل کا، ایک سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس میں ایک ہی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، غیر مسلم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ 3 دن مہمان نہیں آیا، کھانا نہیں کھایا، کھانا مہمان کے ساتھ۔ ایک مہمان آ گیا، اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سم اللہ، بھائی بسم اللہ تو پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، کون ہے اللہ؟ تو نے روٹی اٹھا لی، فرمایا چلے جا، میں اللہ کے نہ ماننے والے کو نہیں کھانا کھلاتا۔ تو 4 قدم گیا تھا، جبریل آ گئے، ابراہیم بندہ تو میرا تھا، 70 سال سے میں کھلا رہا تھا، میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نہیں مانتا، تو ایک وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکا، اس واپس بلاؤ کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے انسان کی قیمت بطور انسان۔ ہمارا تعلیمی سفر کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، جن سے اختلاف۔ عمر گزر گئی بیٹا یہ کہتے ہوئے محبت محبت محبت۔ یہ سیکھ لو چاہے سرفنا اب تمہیں آئے یا نہ آئے، یہ سیکھ لو کہ ہر اچھے برے سے محبت کرنا سیکھ۔ دلوں کو یقین محکم عمل بہم محبت فاتح عالم۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ 2 سلسلے چلے۔ ابراہیم بن آزر، یہ بن آزر ورنہ مجھے کھٹک ہوتی ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی اتنا بڑا مشرک نہیں آ سکتا۔ تو میں وہ آپ کے وہ ایک مصری مفسر تھے ابی کریم کے، شعراوی کو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عربی میں عام کو بھی ابو کہتے ہیں، اب کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم دادا تھے، اسماعیل چاچا تھے، اور اسحاق تھے، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی باپ کہا۔ یہ انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے دلیل دی۔ باقی پھر وہ مصری میں شروع ہو جاتے تھے، وہ ککھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہوئے ہونے میں کی کرا، بڑے خوبصورت قرآن کو بیان کر کے گئے۔ اور ادھر ہمارے یہاں مولانا موسیٰ روحانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں تو ویسے اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ میرے نبی کی نسل میں ایسا ناپاک آدمی نہیں آ سکتا۔ تو وہ طارق، تا الف را خا، طارق۔ تو شعراوی صاحب نے تو عربی محاورے کی کئی مثالیں بھی دی جو مجھے سمجھ میں پوری نہیں آ رہی تھیں، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہ ہے شعراوی، وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم بن طارق بن ناخور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاب بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالب بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی آ کر ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاب بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ
بن جاحم بن ناحش بن ماثي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن عمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل اور بن ابراہیم۔ آج یہ 2 سال بعد میں نے نسب نامہ بیان کیا ہے، جو یہ 2 سال سے میرا سر درد ہے اور ادھر سے کرونا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے سارا آپ کو سنوا دیا۔ تو ابراہیم کا مطلب ہے، ابراہیم ہے عبری لفظ، عبری میں کہتے ہیں افراہیم، افراہام۔ عربی میں ابراہیم کا مطلب ہے معزز باپ، محترم باپ، الاب المکرم ہے ابراہیم کا مطلب الاب المکرم۔ آپ کی پیدائش کلدانیہ عراق کا ایک علاقہ ہے، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے۔ تو والدین کی وفات اور وہ جو نمرود کا قصہ ہوا وہ میں کٹ شارٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین، آپ کے دوسرے بھائی تھے ہاران، ایک ہے ہاران ایک علاقے کا نام ہے فلسطین میں، اور یہ ہا سے ہاران، یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے والد ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو وہ ساری کہانی کٹ شارٹ کر کے 84 سال کی عمر ہو گئی، بچہ نہیں ہوا، تارس۔ تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ہاجرہ علیہ السلام۔ تو کوئی 86 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ 60 سال مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، 60 برس، اور اللہ نے بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی ہے، ویسے بھی اولاد الولد مجبنۃ مبخلۃ، تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی۔ حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئی کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ساتھ میرا نہیں ہوا۔ تو اصل تو اللہ کی مشیت تھی، کہیں گے اس کو میری نظروں سے دور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے، پھر جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے، اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤ۔ کہا کدھر جاؤں؟ کہ جبریل آ کے راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے، سارہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، 1 مہینے کا سفر، اور اس وقت 2000، اب تو کتنے ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، جی 4000 سے بھی اوپر ہو گئے۔ 4000 سال پہلے سوچو، میں گیا ہوں اردن، فلسطین ایک ہی تھا، کوئی آب و دانہ نہیں ہے، خشک پہاڑیاں ہیں، کیا منظر ہوگا، جو فاصلہ بڑھ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل میں اندیشے ہوں گے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ چلتے 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 حجاز پہنچے، کالے خشک پہاڑ، نہ پتا نہ درخت، اور جب 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا، سبھی کچھ نام تھا، مجھے اب پورا یاد نہیں ہے، کوئی جبل عمر کہتا تھا، نیا نام تھا، کوئی جبل ہندی کہتا تھا۔ ان میں ایک وادی، اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب
سنسان ویران۔ تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا مجھے بچا، ان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ان کی زبان پر تھا۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا، یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ابراہیم کے قد و قامت، انا دعوت ابی ابراہیم، میرے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک بہت بڑے سردار اور قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، حنیفہ، کسی کی طرف ان کا رخ نہیں تھا، سوائے اللہ کے، ولم یکو من المشرکین، شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا، شرک سے پاک۔ لم یکن، کوئی لم یکو، جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے، باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا۔ شاکرن لانعمہ، یہ بڑا عجیب لفظ ہے، انعم جمع کیا ہے؟ جمع قلت ہے، شاکرن لنعمائہ نہیں ہے، شاکرن لانعمہ جمع قلت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی آپ نے نوکن کا شکر ادا کیا؟ کبھی خیال ہے؟ گونگے بیٹھے ہو، یہ آنکھ جھپک رہی ہے، اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال ہے؟ آنکھ کا جھپکنا تو بہت بڑی نعمت ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو ابراہیم سے شاکر لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتے تھے۔ اجتباہ، ہم نے انہیں چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا۔ آتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، وفی الآخرۃ وہو من الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہے۔ اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے، ثم اوحینا الیک، اے میرے محبوب، پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں۔ اتبع نوح نہیں کہا، اتبع موسیٰ نہیں کہا، اتبع عیسیٰ نہیں کہا، اتبع صالح نہیں کہا، کتنے انبیاء علیہ السلام، ایک کو چنا، 1,24,000۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، 2 دفعہ ان کو شرک سے پاک قرار دیا، پہلے لی بعد میں۔ اتنے عالی مقام کہ میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو، ہائے بشر ہے نا، یہاں چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہوگا جو عالم کو روشن کر، قوم کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ تتو یہ ان کو دیا اور واپس چل دیا۔ وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، جبریل غائب ہو گئے، کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب بھی نہیں دینا، بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم یوں چل رہے ہیں، وہ ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ خدائی تک 3-4 میل ہے، خدائی تک وہ اس طرح فریاد کرتے 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 جب پہنچیں خدائی، ان کو خیال ہے یہ تو نبی ہے، کہیں اللہ کا حکم نہ ہو، تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، ایسے سر ہے۔ تو پھر ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، وَلَن يُضَيِّعَنَ اللَّهُ،